يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. محبوب کی خاطر کھانا اور پینا چھوڑ دینا یہ بھی ایک نوعیت کی عبادت ہے، یہ بھی ایک نوعیت کی قربانی ہے، اور اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. لوگ اپنے مطالبات منوانے کے لیے، بھوک ہڑتال تو مشہور ہے، لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں حکومت سے مطالبات کروانے کے لیے. اسی طرح محبت کے اظہار میں لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ تم میری محبت میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، ایک مہینہ ایسا آئے گا جس میں تم نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے. کیونکہ انسان کو جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ خوراک ہے. ہر چیز پہ انسان کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن خوراک کے معاملے میں انسان بہت حساس ہے. انسان کیا، دنیا کی کوئی بھی مخلوق سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتی. تو یہ ایک ایسی خواہش ہے جو ہماری باڈی کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہم سے ہماری اس خواہش کو یعنی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم اپنی اس خواہش کو میری خاطر قربان کر دو. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 29 یا 30 دن لگاتار. یہ بہت بڑی قربانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کا سے یہ بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ جب کھانا پینا چھوڑیں گے تو ظاہر ہے پورا مہینہ تو نہیں چھوڑ سکتے، اس میں تو مر جائے انسان. تو ایک رمضان کی راتوں میں ہمیں کھانے پینے کی اجازت دی. تو روزے چند گھنٹوں کا ہمیں حکم دیا کہ ان گھنٹوں میں آپ نے روزہ رکھنا ہے. لیکن اس میں جو کھانے کی ہمیں اجازت دی، جن ٹائموں میں کھانا کھانا ہے، جن وقتوں میں کھانا کھانا ہے، وہ وقت ایسے ہیں جو عام طور پر کھانا کھانے کے نہیں ہوتے. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں صبح 8 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک روزہ رکھو، تو 8 بجے سے شام 8 تک کا روزہ ہمارے لیے آسان ہوتا، کیونکہ 8 بجے ہم ناشتہ کر لیتے، دوپہر کے کھانے کا ناغہ ہوتا اور رات کا ڈنر ہو جاتا، تو ایک لنچ کا ناغہ ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا، صبح جب کھانا کھاؤ گے تو سحری کا وقت، یعنی صبح صادق سے پہلے. صبح صادق سے پہلے دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اس ٹائم پہ کھانا کھاتی ہو، لیکن ہمیں حکم دیا کہ اگر تم نے کھانا کھانا ہے تو سحری کرنی پڑے گی تمہیں. اور وہ سحری کا ٹائم ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اس وقت کھانا نہیں کھاتی. آپ اگر کسی کو دعوت دیں، اگر آپ اسے دعوت دے کے یہ کہیں، وہ پوچھے بھئی ٹائم کیا ہے آپ کی دعوت، یعنی تقریب کب شروع ہوگی، آپ کہیں بھئی صبح 4 بجے، تو کہے گا پاگل ہو گئی، کیسی باتیں کر رہے ہو، صبح 4 بجے کون کھاتا ہے. اس وقت انسان کی طبیعت کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتی، اس وقت اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن مسلمان اٹھتے ہیں صبح 4 بجے 5 بجے. دن شروع ہونے سے پہلے پہلے مسلمانوں کے گھروں میں ایک رونق شروع ہو جاتی ہے، کھانے پینا شروع کر دیتے ہیں. یہ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. آپ اگر کسی غیر مسلم کے پڑوسی ہیں تو وہ آپ سے یقیناً آگے پوچھے گا بھئی صبح 3:30 4 بجے تمہارے گھر سے برتنوں کی کھنکھنانے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تم لوگ کیا پاگل ہو کہ سوتے نہیں ہو اس وقت؟ یہ کون سا ٹائم ہے کھانے کا، پورا گھر اٹھا ہوا ہے. اور خواتین جو ہیں وہ 3 بجے سے اٹھ کے کھانا پکانا شروع کر دیں اور اس کی ترکیب شروع کر دیں. تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی ہمیں بھی پتہ ہے کہ کھانے کا ٹائم نہیں، لیکن ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسی وقت کھائیں، کیونکہ اگر اس وقت نہیں کھائے تو سارا دن ہمارے لیے روزہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. پھر جب روزہ افطار ہونے کا وقت آتا ہے تو کتنا انسان کی رغبت ہوتی ہے، کئی گھنٹوں کا بھوکا پیاسا. تو وہ ایسا وقت رکھا ہے کہ وہ نماز کا وقت ہے، یعنی آپ زیادہ کھا نہیں سکتے، آپ کو درمیان میں چھوڑ کے نماز کے لیے جانا پڑتا ہے. تو یہ پھر تراویح رکھ دی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں، اور زیادہ مشکل کر دیا. تو ایک مہینہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروانہ دیا ہے دنیا میں. وہ کیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو جائے گا. بتایا کہ اگر تم ایک مہینہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے رمضان کے روزے رکھو اور رات کی عبادت کر لو تو تمہارے اندر تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو، یعنی گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اس لیے کہ کھانا پینا جو محبوب ترین چیز تھی، جب تم نے وہ چھوڑ دی تو جو اس سے کم درجے کی چیزیں ہیں وہ چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. بد نظری اس سے کم درجے کی چیز ہے، وہ چھوڑنا تمہارے لیے آسان. سود اس سے کم درجے کی چیز ہے، وہ چھوڑنا تمہارے لیے آسان. دیکھیں سود سے بچنے والے دنیا میں بہت ہیں، نظر کی حفاظت کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، ماں باپ کی فرم برداری کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، لیکن کھانا چھوڑنے والے دنیا میں بہت کم ہیں، بلکہ کوئی بھی نہیں ہے. کھانا کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پر حکم دیا کہ اس پہ اپنا کنٹرول کرو. آپ گزر رہے ہیں، آپ شاور لے رہے ہیں، شدید پیاس میں وہ پانی آپ کے اوپر سے گزرتا ہے، مگر آپ ایک قطرہ بھی منہ کے اندر لے کے نہیں جاتے، حلق نہیں اتارتے. آپ کلی کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، مگر
کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آپ جب چاہیں آرام سے اس پانی کو اپنے حلق کے نیچے اتار سکتے ہیں, مگر صرف اللہ کے خوف سے آپ وہ پانی حلق کے نیچے نہیں کرتے, باہر پھینک دیتے ہیں. جبکہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے, شام کے وقت آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, لیکن آپ بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے, آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے, مگر آپ گھڑی دیکھتے ہیں کہ ابھی افطاری کا ٹائم نہیں ہوا. تو یہ جو آپ نے اپنے نفس کو بریک لگائی ہوئی ہے, یہ بریکیں جب آپ پورا مہینہ یہ مجاہدہ کرتے ہیں تو آپ کی یہ بریک شو جو ہے نا آپ کے مضبوط ہو جاتے ہیں, اور یہ بریکیں پھر آپ کی دوسری جگہ بھی مضبوط ہوتی ہیں. آپ اور گناہوں میں بھی, رشوت لیتے ہوئے بھی آپ 100 دفعہ سوچو گے, آپ سود کھاتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچو گے, آپ کسی پہ ظلم کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچیں گے. رہا یہ مسئلہ کہ ہم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں, ہمارے ہاں تو رمضان پورا گزر جاتا ہے پھر بھی رشوت خور ہی رہتا ہے, اور سود خور ہی رہتا ہے, والدین کی نافرمانی کرنے والا اسی طرح نافرمانی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو رمضان کی طرح یا تو گزارتے نہیں ہیں, یعنی روزے نہیں رکھتے, تراویح کا اہتمام نہیں کرتے, یا جو لوگ رمضان کو رمضان کی طرح گزارتے ہیں وہ رمضان کا مقصد سامنے نہیں رکھتے, یعنی وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے یہ مجاہدہ کیوں کروایا جا رہا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے میں بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات کو عبادت میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کیا مطلب, روزے کا ثواب تو ملے گا, روزہ نہ رکھنے کا گناہ اس سے بھی آپ بچ جائیں گے, لیکن روزہ رکھ کے بھی وہ برائی نہیں چھوڑتے, وہ غیبت نہیں چھوڑتے, برائیوں سے اجتناب نہیں کرتے. تو کیا مطلب, ان کو جس ٹریننگ سینٹر سے گزارا جا رہا ہے اس ٹریننگ کے دوران وہ کام کر رہے ہیں جن سے بچنے کے لیے ان سے روزہ رکھوایا جا رہا ہے, یعنی ان کو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے. تو وہ ٹریننگ کے پھر ثمرات اور نتائج کہاں سے ظاہر ہو؟